السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصباح کاظمی، ہوپ انکلوژن لا ایسوسی ایٹ سے۔ مجھے ابھی گلگت بلتستان سے ایک کوئری آئی ہے، یہ جو نیچے نمبر دیا ہوا ہے اس پہ واٹس ایپ پہ انہوں نے پیپرز مجھے سینڈ کیے اپنے، وہ میں نے اپنی ٹیم کو فارورڈ کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے ہمارا ورک سٹارٹ کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ود دا گریس آف گاڈ ہم جلدی اس کے اوپر جو بھی ہے پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیں گے۔ آپ میں سے بھی اگر کسی شخص کا کوئی بھی میٹر ہے تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنا ڈاکیومنٹ، اور اس نمبر پہ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تو ایز سون ایز پاسبل ہم اس کے اوپر کوئک رسپونڈ کریں گے۔ جیسے کہ رمضان شریف ہے، میں ایک چھوٹا میسیج دینا چاہتی ہوں کہ سب لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے اور نیکی میں آگے بڑھنے میں آگے ہو رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اور میں بہت زیادہ اس بات پہ خوش بھی ہوں۔ لیکن میں پرسنلی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے جیلوں میں قیدی حضرات ہیں ان کو بھی پلیز اپنی جو ہے نا یاد رکھیں، تاکہ وہاں پہ ہم جا کے نہیں دیکھ رہے جو ان کی فیملیز پیچھے سفر کر رہی ہیں۔ آئی ایم ناٹ اس چیزوں کو میں ایکسپلین نہیں کروں گی کہ کون مطلب گنہگار ہے، مجرم ہے یا ملزم ہے، ان کو ایک انسان کے طور پہ کنسیڈر کر کے تو ان کے بھی چیزوں کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ خود سے دیکھیں، جانتے ہیں کچھ فیملیز ہیں کہ وہ جیل میں ہیں لیکن باقی کے ان کی فیملی پیچھے ہے ادھر، تو اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، یا جیل میں جو میٹرز چل رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھجوانا یا ان کے لیے کچھ پرے کرنا، یا جس ٹائپ کی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو پلیز اپنے مد نظر رکھیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنی دعاؤں میں آپ یہ شامل کر سکتے ہیں، جب آپ سحر افطار میں کرتے ہیں تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو جو بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے۔ دیکھیں خطا کار انسان ہے نا، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی کسی قیدی بہن بھائی کے لیے بے لوث دعا کر دے گا تو رب کی ذات اس کا بھی بھلا کر دے گا، اور جو کرنے والا ہے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ناظرین، اور ایک مزے کی میں بات آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے مشاہدے میں ایک بات آئی ہے، ادھر پاکستان میں اڈیالہ جیل میں ایک قیدی ہیں راجہ ارشد محمود، تو وہ بڑا اچھا ان کا مجھے جو ہے نا وہ رسپونڈ مل رہا ہے، کیونکہ میری ٹیم نے مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں، جیسے کہ وہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جیل کا دور یاد آ گیا کہ کوئی جیل میں بیٹھ کے بھی اتنے اچھے اور نیکی کے کام کر سکتا ہے، کہ اللہ پاک نے اس کو دیکھے اتنے توفیق دی ہے کہ وہ مشکل مصیبت میں بھی، مطلب جیل ایک وذات خود بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے اگر وہ لوگوں کے لیے اچھے کام سوچ رہے ہیں، ویلفیئر کے کام کیے ہیں، مطلب بہت ساری ایسے کیسز اور چیزیں ریفر ہو کے آئی ہیں جو کہ جن میں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا، ناٹ اونلی کہ ان کو مورلی سپورٹ کیا ہے بلکہ ان کے کیسز کی فی بھی پے کی ہیں، مطلب اس قدر بھی اچھے چیزیں ہیں، اور لوگوں کے لائک راشنز اینڈ ادر سٹف میں بھی وہ بہت پیش ہیں۔ تو میں آئی ایم ریئلی اپریشیٹ اس چیز کو میں یہاں پہ کروں گی، کیونکہ میں حیران ہو گئی ہوں کہ یار واقعی میں حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو لوگوں کی اصلاح کرنا، اچھے کام کرنا، اور اس چیز کو مصیبت کو بھی انہوں نے مصیبت کے ٹائم مصیبت نہیں سمجھا بلکہ لوگوں کو اصلاح اور فلاح و بہبود کا کام کیا ہے۔ سیم لائک دیٹ یہ راجہ ارشد بھی اسی ایگزامپل کو فالو کر رہے ہیں، اور آئی ایم ویری امپریسڈ، ایون کہ آئی ڈونٹ نو ہم، مجھے نہیں پتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے تک جب ٹیم نے یہ باتیں پہنچائی ہیں تو میں ریئلی اللہ پاک کے آگے پرے کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کو بھی جو ہے وہ اللہ پاک ان کے اوپر رحم کرے، اور جیسے کہ وہ لوگوں پہ رحم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک لائر ہوں اور میں یہاں سیٹ پہ بیٹھ گئی ہوں، یا میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ جیل ہے، چاہے وہ گھر ہے، مسجد ہے، کوئی دکان ہے، میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے کرائٹیریا میں جدھر پہ بھی ہوں اس جگہ پہ ہی میں اچھائی کو اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرنے کو مجھے پروموٹ کرنا چاہیے، اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ جیل کی انتظامیہ کا کام ہے، گورنمنٹ کتنا بھی اس کو بوجھ کو برداشت کرے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے حصے کے طور پہ کرٹسی میں یا اس میں وہ کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں، تو اللہ پاک بھی اس کا اجر انہیں دے گا۔ دوسرا دیکھیں ہمارے تک بھی یہ باتیں پہنچی ہے، جب کوئی چیز پریکٹیکلی سچ میں ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک مقام
رکھتی ہے وہ خود ہی آپ تک ساری چیزیں جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار اچھائی اپنا ایک اور سچائی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور چاہے اسے دیر ہو جائے لیکن ہمیشہ فتح اور جیت جو ہے وہ سچائی کی اور ایمانداری کی ہی ہوتی ہے اور اچھائی کی ہی ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جیل کا ذکر ادھر اس لیے کیا ہے کیونکہ میری جو لا فرم ہے وہ زیادہ تر جیل کے اندر جو قیدی ہیں، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے، جو بھی جس ٹائپ کے ہیں، ان کے اوپر زیادہ ہم فوکس کر کے کام کرتے ہیں نا، اس لیے میرا اس پہ ورکنگ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے مخیر حضرات جو کہ جیسے کہ راجہ ارشد سامنے آ کے لوگوں کو کتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے حصے کا زیادہ سے زیادہ اس چیز پہ فوکس کریں، اور اپنے مطلب ایریا میں پاکستان میں لاٹس آف جیلیں ہیں، ناٹ اونلی کہ صرف یہ ڈیالہ ہو گئی ہے 2-4 اس طرح، تو بہت ساری ہیں۔ تو کائنڈلی اگر آپ تھوڑا سا آپ کی تھوڑی سی کوشش توجہ سے اگر کسی کا کچھ سنور جاتا ہے، اور قید والا تو زیادہ مجبور ہوتا ہے، باہر والا تو شاید وہ کہیں جا کے ہاتھ پیر مار کے کسی سے بات کر کے ریکویسٹ کر کے اپنے آپ کو آگے پیچھے کر لے گا، لیکن جو قید کے اندر بندہ موجود ہے جس کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے، نو اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے، تو اس چیز کے لیے مطلب بہت زیادہ وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قیدیوں کے حقوق جو ہیں وہ نارمل انسانوں سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک جیل کے اندر بند ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے کی میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی راجہ ارشد کی طرح اچھے کاموں کو پلیز پروموٹ کریں جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ نیکی کر رہا ہے اس کو دیکھ کے دوسرے کو نیکی کی توفیق ملے گی، پھر تیسرے کو ملے گی، تو پورا معاشرہ ہی سدھر جائے گا۔ اگر ایک بندہ ایک بندے کو ہیلپ کرے گا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کی ہیلپ ہو جائے گی، ناٹ اونلی کہ ہم ایک بندے پہ سارا بوجھ ڈال دیں گے تو وہ 10 کو کر لے گا، 50 کو کر لے گا، 100 کو کر لے گا، سب کو تو ایک بندہ ہیلپ نہیں کر سکتا نا۔ تو جب سب مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بندہ ایک کی تو ایٹ لیسٹ کرے، تو ایک بھی اگر ایک کی جا کے کرے گا تو سب کی ہیلپ ہو جائے گی۔ میرا نمبر نیچے چل رہا ہے، واٹس ایپ کا بھی اور فون کا بھی، تو آپ پلیز کائنڈلی مجھے کال کریں، کانٹیکٹ کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کے ارد گرد بھی اگر کوئی اچھا انسان ہے، جیسے کہ میں نے راجہ ارشد کا کوڈ کیا یہاں پہ، جو کہ ویلفیئر کا ورک بھی کر رہا ہے، اپنے طور پہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو میں ان کا نام بھی یہاں پہ کوڈ کروں گی، ان کی، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ اچھے کام کرنے والے کو اپریشیٹ کر کے اگلے کو نہیں بتائیں گے تو موٹیویشن نہیں ملے گی۔ اچھائی کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اور لوگ بھی اچھا کام دیکھ کے تو ان میں بھی یہ موٹیویشن آ جائے، ان میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی اچھا کام کریں گے، تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ آپ پلیز مجھے ان کا نام یا چیز جو بھی آپ کے ارد گرد کوئی اچھے کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسا ڈفرینٹ پبلک ویلفیئر کا کام، تو ان کا نام، ان کی ڈیٹیل مجھے پلیز فارورڈ کر دیں، میں ان کا بھی یہاں پہ ذکر کروں گی اور ان کو بھی میں آگے پروموٹ کروں گی، اپنے لا فرم کے پینل پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جتنی ہیلپ ہو سکی میں خود پرسنلی بھی کر دوں گی۔ اور دوسری بات میں نے لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی ٹائپ کا بھی کوئی پرسنل پرابلم بھی ہے تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس پلیز، ہم آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ جیسے ہی ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، ہماری ڈیوٹیز لگا دی ہیں کہ اس طرح سے کام کریں، تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، پلیز آپ جو ہے وہ ہمیں موقع بھی دیں، اس وجہ سے کہ نیکی کی توفیق بھی رب کے دینے سے ہوتی ہے، اور آپ کا بھی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ نے ہمیں چنا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔